مجھے اب یہ دونوں یہ بتائیں، مجھے دونوں آپ نے تو نواز شریف کے جوتے پالش بھی کر لیے، زندگی بھی گزار لی، 30 سال گزار لیے آپ نے، کپڑے دھوتی رہی ہیں علیمہ خان کی، کپڑے دھوتی رہی ہیں آپ مشرف، کین وی کم بیک ٹو دی سبجیکٹ؟ کین وی زیادہ کیا چھوڑ دینا آپ دونوں، اختیار ولی صاحب آپ اچھی لوگ مشال یوسف با مقابلہ اختیار ولی ایک دوسرے کو ایسا تنقید کا نشانہ بنایا، بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ ہاسپٹل میں بچوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، آپ اس ہاسپٹل میں 25 کروڑ عوام کے نمائندے کو کیسے لے جا سکتے ہیں؟ نواز شریف کے بوٹ پالش کرنے والے تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے اپنی مرضی سے استعفیٰ دے سکے۔ اس کے بعد اختیار ولی کا ایسا جواب، مشال یوسف کو شو چھوڑ کر جانا پڑا۔ دوستوں پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ چلیں ویڈیو شروع۔ اسلام آباد میں آپ کی حکومت میں 1 درجن سے زیادہ آتش زدگی کے واقعات ہوئے تھے جس میں لوگ مر گئے تھے۔ آتا ہوں نا، مجھے ذرا بات کرنے دیں۔ آپ کو سبزی منڈی کا واقعہ اگر یاد نہیں ہے تو ذرا گوگل کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنے لوگ مرے تھے۔ اب اسپتال پہ بھی آتا ہوں کہ پشاور میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں آکسیجن ختم ہونے پر 35 بچوں کی جان چلی گئی تھی۔ آپ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا، آپ کے وزیر صحت نے استعفیٰ دیا، کسی کو سیک کیا گیا؟ نو۔ آپ دوسروں کے لیے پوزیشن پہ آ کے تو بہت بڑے چیمپئن بن جاتے ہیں۔ خود آپ کی حکومت ہوتی ہے تو اس وقت آپ کا ضمیر کہیں ستو جا کے پی کے بس ہو جاتا ہے، تو وہ بات کیا کرے۔ کوئی آپ نے پریسیڈنٹ تو سیٹ کیا ہو۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت اگر صرف لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل نہیں، خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کی آپ نے جس بات کا پوچھا، میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ کا اپنے اخلاقی طور پر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اخلاقی طور پر یو آر اسٹینڈنگ نو ویئر۔ آپ لوگوں نے کوئی سیٹ کیا؟ چلیں آپ دونوں یہ ثابت کر سکتے ہیں کون زیادہ برا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، سمجھتے کہ عمران خان صاحب کو بھی اب آئندہ آنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا ہمارے لیڈر کی بھی انہوں نے خود چھوڑا کیا ہے؟ جب یہ رات کے اندھیروں میں لے کر آتے ایک ایسے ہاسپٹل جس ہاسپٹل کے یہ حالات میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا اس واقعے کے بعد میں کہتا ہوں یہ بھی بہت نالائق ہیں، انہوں نے سارا کچھ کیا ہے ہی نالائق، تو ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ نا۔ میں اپنے گھارے جو بچے شہید ہو گئے ہیں، میں اپنے بچوں کا لوگ کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں؟ مجھے بات ایسی ہے، یہاں پر ہم کوئی اپنی ذاتی عدالت تو نہیں لگا سکتے ہیں نا، ایک رولز ہوتے ہیں، قاعدہ قانون ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے، اگر وہ ایک واقعے کا نوٹس لے لے تو میرے خیال میں اس سے بڑی بات اس کے بعد آپ کا جسٹیفیکیشن ہے جو آپ پہلے کہتے تھے کہ بہترین ہسپتال ہے، عمران کو یہیں لاؤ، اور یہ کہتے تھے کہ نہیں ہے۔ سر اس کے بعد جسٹیفیکیشن میری بات سنیں، ایکوپمنٹ کے لحاظ سے، فیکلٹیز کے لحاظ سے جتنے قابل ڈاکٹر ہیں، یہ انہوں نے بھی بات کی۔ اب میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، I swear to God، میرے اپنے سگے بھائی، ان کے میں نے سٹنٹس چلوائے دل میں، اور میں نے یہی پہ پمپس پہ ڈلوائے۔ میری اپنی مسز بیمار ہے، پچھلے ہفتے میں نے سرجری ان کی یہی سے کروائی۔ شفا نہیں گئے تھے سر؟ بیکاز شفا نہیں گئے تھے؟ کل آپ نے علی نشگری کے پروگرام میں کہا کہ میں شفا گیا تھا اپنی بیگم کے لیے، اور وہ اس سے ایک دن پہلے گیا جس دن خان صاحب کو لے کر آ رہے تھے، آپ نے کہا کہ علی نشگری صاحب کے پروگرام کی کلپس نکال لیں۔ انہوں نے یہ بات کی ہے کل کہ میں اپنی بیگم کو شفا لے کر گیا ہوں۔ آپ اپنی بیگم کو شفا لے کے جا رہے ہیں، آپ کو چرچر کرنے کی ویسے زیادہ ضرورت نہیں ہے، وزیر اعظم کو آپ پیمز لے کے جا رہے ہیں، ایسے پیمز، میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ مریش میں کیا کہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں پیمز گیا ہوں۔ علی نشگری کے پروگرام میں بیٹھی تھی کلیم کے ساتھ۔ آپ نے کہا یہ جی چلیں بتانے دیں ہو سکتا ہے دونوں چلا گئے ہوں۔ کرنے کی 3 ہاسپٹل کے پروگرام میں آپ کئی باری سیکنڈ اوپینین بھی لیتے ہیں، ان کو ذرا شارٹ ٹرم میموری لاس ہے۔ چلیں بتائیں، میں نے یہ بتایا، سن لیتے ہیں نا، میں 3 ہسپتالوں سے اس کا علاج کرا رہا ہوں، 3 ہسپتالوں، 3 ہسپتالوں، تو پیمز سے کیوں نہیں کرا؟ کلثوم، پیمز اینڈ شفا، 3 ڈاکٹر، 3 ڈیفرنٹ ڈاکٹرز ہوں گے، ڈیفرنٹ ڈاکٹرز، یہ ان کو تو عقل ہے تو ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں، ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ ہوتا کئی بار یہ بھی ہوتا ہے، بیماری میں بھی بات کرتے ہیں، آپ زیادہ چرچر میں بتاتا ہوں، پرسنل اٹیک آپ خود کر رہی ہیں۔ نہیں میں بتاتا ہوں، میں نے بتایا نا، مثال اس کا بڑا سمپل جواب ہے۔ آپ کیا بات کئی بار یہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا یہ کہ کئی بار بیمار ہوتی ہیں، آپ ایک اسپیشل، آپ ایک بنے ہوئے لوگ ہیں، ویٹ اے منٹ مالک وقت صاحب، بچانے دیں، مجھے وقت بچانے دیں، میں ایک اور بات ہے، ہوتا کئی بار یہ ہے، سن بتاتا ہوں، کئی بار ہوتا یہ ہے کہ ایک اسپیشلسٹ ہیں، وہ ایک پرٹیکولر ہاسپٹل میں نہیں مالک صاحب، نہیں مالک صاحب، دیکھیں پہلی بات
انہوں نے یہاں بات کی اتنی بڑی غلط بیانی کہ 35 بچے شہید ہوئے تھے آکسیجن کے پی میں ہوا تھا. اچھا یہ غلط ہے, خیبر لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا واقعہ ہوا تھا جی, آئی سی یو میں ہوا تھا, ایک بچہ اس میں شہید ہوا تھا, اور کے ٹی ایچ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا, صحیح ہے, اینڈ ہو ریزائنڈ آفٹر دیٹ, صحیح ہو گیا جی. آپ کے پاس تو کوئی سیٹی نہیں ہے تو کیا ریزائن کریں گے, چلے صحیح ہو گیا. پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں نا, آج سیاست نہیں بات کرتی, آج میں آپ کو کوئی بناتا ہی نہیں ہے سر, آپ کو کوئی بناتا ہی نہیں ہے. امین مقام صاحب نے آپ سے سارے عہدے لے لیے, کیا باتیں کرتے ہیں آپ کی جتنی اوقات ہے وہ سلمان اکرم راجہ نے بتا دی. چلیں میں سبجیکٹ پہ آ جائیں, میں سبجیکٹ پہ آ جائیں, ٹاپک پہ بات کریں تو دیٹ از بیٹر. ہمارے ینگ لوگوں نے آپ کو ہرایا ہوا ہے, آپ اوقات کی بات کریں, نہیں سیاست چھوڑ دیں. مالک صاحب آئندہ مجھے ان کے ساتھ شو میں مت بلائے کریں. وہ آپ دونوں کی اپنی مرضی ہے, مجھے کیا شوق ہے آپ ان کے ساتھ شو میں ناراضگی ہو جاتی ہے, چھوڑیں اس بات مجھے مت بلایا کرے. مالک صاحب دیکھیں کوئی بات نہیں ہے, ہم ان کو جواب فیکٹ سے دے رہے ہیں, صحیح ہے, ہم ان کو جواب فیکٹ سے دے رہے ہیں. یہ علم شلم ہر بات کر رہے ہیں, یہ بات نہیں کر رہے ہیں. کوئی میرٹ پر بنا ہوا کوئی عہدیدار ہو تو بندہ اس کے ساتھ بیٹھے نا. آپ کن علم شلم کیا بات باتیں کرتے ہیں. مجھے اب یہ دونوں یہ بتائیں, مجھے دونوں, آپ نے تو نواز شریف کے جوتے پالش بھی کر لیے, زندگی بھی گزار لی, 30 سال گزار لیے آپ نے, کپڑے دھوتی رہی ہے علیمہ خان کی, کپڑے دھوتی رہی ہے مشرف. Can we come back to the subject? Can we زیادہ کیا چھوڑ دینا آپ دونوں, ولی صاحب آپ دونوں میچور آدمی پسند لوگ ہیں, چھوڑ دینا. چلیں لیٹس کام ڈاؤن. مالک صاحب میں نے ان کے ساتھ شو میں نہیں بیٹھنا. بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ شو جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں آپ لوگ. مالک صاحب اچھا دو تین منٹ بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ نا, بیٹھ جاؤ. میں نے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے, بیٹھیں 2 منٹ. اچھا بیٹھو نا, پلیز بیٹھو, چلے پلیز بیٹھو, پلیز بیٹھو. چلیں وی ہیو ٹو کنٹینیو, وی ول کنٹینیو. آپ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں, وہ بھی خاتون جذباتی ہو جاتی ہیں ہر موضوع پر. اچھا مجھے اس پہ آئیں, میں پہلے سبجیکٹ, مجھے اختیار آپ آئے ہوئے ہیں نا, میرے لیے اس کی کوئی ضرورت, میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے, مجھے ادھر بچے مرے ہوئے ہیں, ان کو اپنی ڈھولک کی پڑی ہوئی ہے, یہ ڈھولکی بجاتے ہیں. یہ جو نظام ہے, کیا اس نظام کو میرے نزدیک نظام کی وجہ سے ہوا ہے, نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے نہ کچھ ہے. کیا یہ ابھی وہ بھی بات کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ میں مصطفیٰ کمال صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ جی سارا بیوروکریسی ہی چلا رہی ہے, ہم چینجز کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. میرے خیال میں آج کسی ایک شخص کی غلطی سے یہ نہیں ہوا, 2 لوگوں کی غلطی سے نہیں ہوا. یہ جو نظام چینج نہیں ہوگا جب تک یہ نظام آپ بیوروکریسی کے ہاتھ سے لے کے پروفیسنلز کے ہاتھ میں ڈالیں گے تو اس سے بغیر کچھ ہوگا. مالک صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہسپتال چاہے یہاں ہو, لاہور میں ہو, کراچی میں ہو, کوئٹہ میں ہو, پشاور میں ہو, ہسپتال should be like a ہسپتال. ہیلتھ اسپیشلسٹ جو ہیں مینجمنٹ کے وہ لوگ چلائیں. بیمار ہو جائے ایک بندہ, نہیں مجھے تو مینجمنٹ کے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک بیوروکریٹ کو دوسرا بیوروکریٹ, ایک آپ نے ہیلتھ سیکرٹری نکالا دوسرا ڈائے, 5 ہیلتھ سیکرٹری 13 مہینوں میں, یہ کیا مذاق ہے. نہیں یہ مذاق نہیں ہے. دیکھو اس کو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ پرفارم نہیں کرنا تو آپ نے, وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے, آپ نے ایک ہیلتھ اسپیشلسٹ نہیں ہے, وہ کیا کرے گا, تبھی آپ نے جا کے اس کو پھر چینج کرنا ہوتا ہے نا. تو آپ تو بہتر سے بہتر کی تلاش میں چینج کر رہے ہیں, ادروائز کیا آپ غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں نا. اگر ایک آپ کو ڈرائیور چاہیے اور آپ جا کے مالیوں کے اندر ٹرائی کریں, ایک بیوروکریٹ جو ٹرینڈ ہی نہیں ہے ہیلتھ مینجمنٹ سسٹمز میں, آپ ہیلتھ اسپیشلسٹ لائیں. آپ آغا خان میں جائیں, وہاں پہ ہاسپٹل مینجمنٹ اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہاسپٹل چلا رہے ہیں. آپ دنیا میں کہیں جائیں, وہاں پہ بیوروکریٹ نہیں چلاتے. جو آج یہاں سے آپ نے ٹرانسفر کر دیا, کل یہ سیکرٹری صاحب کہیں اور لگ جائیں گے نا, یہ سنیں یہی ہوگا نا. اور پھر کل کو وہ کہیں گے کہ جی میرا تو ایکسپیرینس ہیلتھ کا بھی ہے, یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ نکالے گئے یہاں سے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, سب سے افسوسناک واقعہ ہے, بچے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسی ماؤں کی کوکھ بھی اجڑی ہے کہ جن کی شاید یہ اکلوتی اولاد, ایک 4 سال بعد بچہ ہوا شاید. یہ تو آپ نے ایک کی رپورٹ کی ہے, پتہ نہیں اس میں ایسے ہو گئے سر نظام بدلے, کئی بہنوں کے بعد کہیں پیدا ہونے والا بھائی ہو سکتا ہے. تو چیزوں میں چینجز لانے کے لیے میں کہتا ہوں کوئکلی ڈسپرین گولی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ناظرین, بریک کی طرف جائیں گے, لیکن بات وہی ہے جو پہلے وہ بھی کر رہے تھے مصطفیٰ کمال, یہی بات یہاں بھی ہو رہی ہے. نظام بدلیں, ایک بیوروکریٹ کو دوسرے بیوروکریٹ سے ریپلیس نہ کریں, پروفیشنلز لائیں جو ہر فیلڈ کے پروفیشنلز ہیں, جو گلوبل سٹینڈرڈز ہیں. ایک بی پی ایس 18 کو بی پی ایس 18 سے نہ بدلیں, بی پی ایس 21 کو 22 سے نہ بدلیں. خدا کا واسطہ ہے,
کیوں اس ملک میں لاشیں گرے بغیر کوئی نظام چینج نہیں ہوتا؟ 36 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن کے اندر. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر سیاسی حکومتیں نا فائر فائٹنگ میں ہی ٹائم گزارتی ہیں. 90 کی دہائی میں آپ اور پیپلز پارٹی کے دوران میچ پڑا رہتا تھا. 2-2.5 سال میں اسٹیبلشمنٹ ایک کو دھکا مارتی تھی, دوسرے کو اوپر لے آتی تھی. پھر عمران خان فیکٹر آ گیا تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ پلڑے کے ایک طرف آ گئے اور عمران دوسرے میں چلا گیا, اور وہ آج تک میچ جاری ہے. ہم اس سے نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیں کام کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. میرا خیال ہے کہ ہم اس میں اگر پڑھتے نا تو آج ہم واقعی اسی جگہ پہ ہوتے جس کا ہم اس وقت جو ہے وہ تصور کر رہے ہیں, یا جس کے اوپر افسوس کر رہے ہیں کہ ہم کہاں رہ گئے اور کہاں ہمیں پہنچنا چاہیے تھا. اور اگر یہ اس میں پڑھے ہیں تو پھر جو یعنی افسوسناک اور جو سب سے زیادہ سر آپ لوگ رہنما ہیں, رہنمائی آپ لوگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نکل نہیں پا رہے ہیں اس سے. نکلنے کے لیے تو آپ کو راستہ تلاش کرنا چاہیے نا. آپ ہی تو لیڈر ہیں اس قوم کے, آپ ہی نے راستہ دینا. سیاسی لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں, طے کر لیں کچھ پرنسپل کہ جہاں لوگوں کا جان و مال ہے, ان کی عزت آبرو ہے. یہی تو بات ہے کہ سیاسی لوگ اکٹھے ہو جائیں. کیسے اکٹھے ہو جائیں؟ اجازت نہیں. 10 سال 12 سال 15 سال لڑ کے جب یہ احساس ہوا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے, ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے, تو جب وہ چارٹر آف اکانومی ہوا, جو پچھلے 10 سال سے لڑ رہے تھے وہ اکٹھے ہوئے, تو پھر ایک تیسرے صاحب آ گئے, اور وہ صاحب جو ہیں وہ آج تک وہ سنبھالے نہیں جا رہے. سر ان کو بیک تو جنہوں نے کیا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو پھر اکتوبر 2011 میں لاہور کے جلسے سے وہی پیٹرن تھا جیسے IGI کا آغاز ہوا تھا. میں نے وہ دونوں ایونٹ دیکھے ہوئے ہیں اپنی آنکھوں سے, اس لیے مجھے دونوں کا ہر حرف ایک آئیڈینٹیکل فیشن میں دونوں چیزیں کھڑی کی گئی. تو لیکن آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ فراست دی ہے, بیٹھیں راستہ نکالیں. یہی تو سیاسی لوگوں کا کام ہے. نہیں, ہم تو اپنے طور پہ جو ہے وہ پورا زور اس بات پہ ہمیشہ دیتے ہیں, دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے کہ پولیٹیشنز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے ٹیبل پہ, اور بیٹھ کے ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بحث تمیز غور و فکر کے بعد جو ہے وہ راستہ نکالنا چاہیے. لیکن صورت یہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ یہی مقصد پورا نہیں ہو پا رہا. سر ابھی عمران خان کے علاج والا معاملہ آیا تھا, آپ کے فرسٹ ری ایکشن بھی پازیٹیو تھا. مجھے لگا کہ شاید یہ ایک ونڈو کھلی ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہوئے تو اس تلخی کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ایک دم سے سارا پلٹا کھایا اور پیمس میں گھما کے اس کو واپس لے گئے. یہاں گنجائش تھی کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے, تلخی کم ہو جاتی, فیسیلیٹیٹ کر دیتے اس کو. نہیں کیا آپ نے. لیکن اب اس میں جو چیزیں جو حائل ہوئی ہیں, اور ان کا اب جب 16 تاریخ کو سپریم کورٹ میں وہ ساری چیزیں پیش ہوں گی تو یقیناً میڈیا میں بھی اور باقی جگہ پہ بھی انالائز ہوگا کہ آیا شفا میں ایسے حالات موجود تھے, یا وہاں پہ یہ اپریہینشنز اور جو رسک فیکٹر وہاں پہ ابھرا کہ جس کی وجہ سے ان کو پیمز لانا پڑا, کہا وہ درست تھے یا وہ میلاوائٹی تھے. سر آپ کر سکتے تھے, آپ چاہتے تو, حکومت کی انٹینٹ ہو تو سارا کچھ پاسبل ہے, اور آپ سہولت دیتے تو تلخی کم ہو جاتی. یہ بات طے تھی کہ تلخی کم ہو رہی تھی. PTI والوں کی طرف سے ریئیکشن آنا کم ہو گیا تھا, مجھے لگ رہا تھا 24 گھنٹے میں وہ بہتر ہو گیا. لیکن اس میں کوئی میڈیا نے بھی اچھا کردار ادا نہیں کیا. میڈیا یعنی ہر وقت تو خیر نیگیٹو سائڈ پہ نہیں ہوتا, لیکن بعض اوقات میڈیا بھی ایسا نیگیٹو سائڈ پہ جاتا ہے. اب دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, سپریم کورٹ سامنے رپورٹس پیش ہوئی, وکلا پیش ہوئے, پچھلی جو ہے وہ ساری چیزیں تھیں, انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا. لیکن میڈیا نے سن لیں نا, وہ سن لیں اس فیصلے کو, میڈیا میں جو ہے وہ کسی نے یہ کہا ہی نہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ جو ہے وہ رپورٹس کی بنیاد پہ یا میرٹ کی بنیاد. سب نے کہا جناب یہ تو بس کچھ ہو گیا, یہ تو گورنمنٹ جو ہے بس اس کے جو ہے وہ دن گنے جا چکے ہیں, اس کی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو گئی. 70-80 سالوں میں سر آپ نے کتنے فیصلے دیکھے ہیں اس طرح کے پولیٹیکل مقدمات میں, پولیٹیکل مقدمات کی بات کر رہا ہوں جو بڑے میرٹ کے اوپر آئے. لیکن میں نواز شریف کو جو پاناما سے اقامہ میں پکڑا تھا, انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا عمل کی بنیاد پہ نہیں تھا, میرٹ پہ تھا. دوستو آپ نے اختیار ولی اور مشال یوسف زئی کی گفتگو سنی. یہ بھی حقیقت ہے, یہ واقعہ ہی بہت افسوسناک سانحہ تھا جو پیمز میں واقعہ ہوا ہے. قسمتی سے چاہے کوئی بھی حکومت ہو تب تک وہ اقدامات نہیں اٹھاتی جب تک کوئی بڑا سانحہ نہ ہو جائے. یہ ہر دور حکومت میں ایسے واقعہ نظر آتے رہتے ہیں. بچوں میں وہ بھی بچے شامل ہوں گے جس ماں باپ کا وہ پہلا بچہ تھا, جس بہن کا وہ پہلا بھائی تھا. احمد مالک کا بالکل صحیح کہنا تھا, یہ نظام بدلنا چاہیے. جب
تک یہ نظام نہیں بدلیں گے یہ ایسے ہی واقعات آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ نظام کیسے بدلے گا؟ محمد مالک نے اس کا حل بھی بتایا ہے، یعنی کہ جو بھی جس چیز میں اسپیشلسٹ ہے اس کو آگے لے کے آنا چاہیے، یہ نہیں جو بھی حکومت کا نمائندہ ہو اپنی یعنی کہ فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے اس کو لگا دیا جائے۔ تو اصل بات یہ چاہے جتنا مرضی بڑا سانے ہو اس کو 2-4 دن مین ٹی وی چینل پہ یعنی کہ دکھایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، اسی لیے یہ نظام نہیں بدلتا۔ ان ٹی وی چینلز کو چاہیے یعنی کہ باہر اس چیز کو ہائی لائٹ کرے، باہر دکھائے تاکہ یہ نظام بدلنے پر مجبور ہو جائے سیاستدان۔ تو یہ نظام بدلنا پڑے گا، اگر نظام نہ بدلا ایسے افسوسناک واقعات آپ کے سامنے اور بھی آئیں گے۔ کیا نہ کرے کوئی ایسا اور واقعہ ہو، اس سے پہلے یہ نظام بدلنا پڑے گا، کیونکہ جو بھی محمد مالک کا بالکل صحیح کہنا تھا، جو جس چیز میں اسپیشلسٹ ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے، نہ کہ اپنے یعنی کہ سیاستدانوں کو اس سیٹ پر بٹھایا جائے۔ ناظرین اکرام، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی ہی یہ نظام بدلیں گے یا پھر یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیا کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں، ملتے ایک نیو ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔